روس کا 5th جنریشن لڑاکا طیارہ سخوئی 57 نے اور طاقتور انجن کے ساتھ کامیاب آزمائشی پرواز کر چکا ہے۔ یہ پیغام صرف تکنیکی دنیا کے لیے نہیں بلکہ ان تمام ممالک کے لیے ہے جو آنے والی دہائیوں کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ روس کیا بنا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کون اسے خریدے گا، اور اس سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا اس جدید روسی جنگی جہاز کا اگلا خریدار بننے جا رہا ہے۔ پاکستان سے فضائی محاذ پر شرمندگی کے بعد بھارت اب ایسے لڑاکا طیاروں کی تلاش میں ہے جو شکست کا بدلہ لے سکیں، مگر نئی دہلی ایک بنیادی حقیقت بار بار نظر انداز کر رہا ہے۔ جنگیں صرف جدید انجن، سٹیلتھ ڈیزائن یا اربوں ڈالر کے معاہدوں سے نہیں جیتی جاتی۔ آسمانوں میں فیصلہ مشین نہیں، انسان کرتا ہے۔ جذبہ ایمانی، پیشہ ورانہ مہارت اور میدان جنگ میں درست فیصلہ وہ طاقتیں ہیں جو کسی کیٹلاگ میں نہیں ملتی۔ بھارت چاہے سخوئی 57 ہو یا کوئی اور 5th جنریشن طیارہ، جب تک پائلٹ کے حوصلے میں یقین اور اعصاب میں مضبوطی نہ ہو، ٹیکنالوجی محض شور بن کر رہ جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ برتری ہتھیار نہیں، ہاتھ اور نیت پیدا کرتی ہے۔ ایک وقت تھا جو سوویت یونین کے بنائے گئے ہتھیار دنیا بھر میں طاقت، پائیداری اور سادگی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ٹینک ہو یا میزائل، آبدوزے ہوں یا لڑاکا طیارے، روسی اسلحہ کم قیمت، مضبوط اور قابل بھروسہ سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ اور فرانس اس منڈی میں روس کے بڑے حریف تھے، مگر اب منظرنامہ بدل چکا ہے۔ چین اور ترکی جیسے ممالک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس مارکیٹ میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ نہ صرف سستے بلکہ جدید اور سیاسی شرائط سے نسبتاً آزاد ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں روس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے سب سے جدید لڑاکا طیارے سخوئی 57 کو ایک نئی زندگی دے۔ ناظرین، روس کا سرکاری دفاعی ادارہ روئسٹک یہ اعلان کر چکا ہے کہ سخوئی 57 میں نئے 5th جنریشن انجن کی آزمائش شروع ہو چکی ہے، جسے پروڈکٹ 177 یا ایسڈے 177 کا نام دیا گیا ہے۔ روئسٹک کے مطابق اس انجن کی تھرٹس 16,000 کلو گرام ہے، جو اسے پچھلے عبوری انجن آرٹیکل 117 کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور بناتی ہے۔ یہی وہ انجن ہے جس کے ذریعے روس یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سخوئی 57 اب واقعی ایک 5th جنریشن لڑاکا طیارہ بن چکا ہے، نہ کہ ایک عبوری اور نیم تیار پلیٹ فارم۔ روسی دعوے کے مطابق اس نئے انجن کے ساتھ پہلی آزمائشی پرواز کامیاب رہی۔ انجن نے توقعات کے مطابق کارکردگی دکھائی اور اس کی قابل بھروسہ صلاحیتوں نے انجینئرز کو مطمئن کیا۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روسی فضائیہ کے پاس اس وقت سخوئی 57 کی تعداد بہت محدود ہے۔ کل 76 طیاروں کا منصوبہ تھا، جن میں سے اندازاً 25 طیارے ہی اس وقت تک مختلف مراحل میں موجود ہیں۔ مغربی پابندیوں نے روس کے ایونکس، ریڈار سسٹم اور مائکرو الیکٹرونکس تک رسائی کو متاثر کیا ہے۔ مغربی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یہی وجہ ہے کہ سخوئی 57 کی بڑے پیمانے پر پیداوار میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود روس کا اصرار ہے کہ وہ اس طیارے کی پیداوار بڑھا رہا ہے اور بیرونی خریداریوں کے لیے نیا ویریئنٹ دستیاب ہوگا۔ انڈیا دہائیوں سے روسی اسلحہ کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے۔ 1965 سے لے کر آج تک انڈین ایئر فورس میں استعمال ہونے والے بیشتر لڑاکا طیارے روس یا سوویت ڈیزائن پر مبنی رہے ہیں۔ میک سیریز سے لے کر سخوئی 30 MKI تک روسی ٹیکنالوجی انڈین فضائی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑے ہیں۔ اسپیئر پارٹس، اپ گریڈیشن، لاگت اور تاخیر سب انڈیا کے لیے ایک مستقل درد سر بن چکے ہیں۔ انڈین فضائیہ اس وقت شدید بحران کا شکار ہے۔ اس کے پاس صرف 31 اسکواڈرنز ہیں، جبکہ ضرورت کم از کم 42 اسکواڈرن کی ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈین ایئر فورس میں تقریباً 12 اسکواڈرن کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 سے انڈیا 114 نئے لڑاکا طیارے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر فیصلہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ رافیل طیارے خریدے گئے، مگر وہ تعداد میں محدود ہیں اور قیمت کے لحاظ سے بے حد مہنگے ہیں۔ ایسے میں سخوئی 57 انڈیا کے لیے ایک پرکشش آپشن کے طور پر سامنے آتا ہے، کم از کم کاغذ پر۔ یہ 5th جنریشن طیارہ ہے، اس میں سٹیلتھ خصوصیات ہیں، سپر کروز کی صلاحیت کا دعویٰ ہے، جدید ریڈار اور سینسرز ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ روسی پلیٹ فارم ہے جس سے انڈیا پہلے ہی مانوس ہے۔ انڈین دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کے مطابق انڈیا میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وقتی طور پر سخوئی 57 کے 2 اسکواڈرن یعنی تقریباً 18 جہاز ایئر فورس میں شامل کر لیے جائیں تاکہ فوری کمی کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ انڈیا اور روس کے درمیان سخوئی 57 پر بات چیت کئی برسوں سے چل رہی ہے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی منتقلی، لاگت کی شراکت، کچھ اہم خصوصیات پر اختلاف، اور سب سے بڑھ کر انڈیا کا میک ان انڈیا دفاعی پروگرام۔ انڈیا اب صرف خریدار نہیں رہنا چاہتا، وہ خود بنانے والا ملک بننے کا خواہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ، فرانس اور مقامی دفاعی صنعت کے ساتھ
متوازی بات چیت کر رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے حالیہ دورہ دہلی کے دوران دفاعی معاملات پر بات ضرور ہوئی۔ S-400 اور سخوئی 57 دونوں زیر بحث آئے، مگر کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آ سکا۔ سابق سفارتکار اور فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ بن چکا ہے۔ انڈیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مغرب کے ساتھ اپنے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کو کس حد تک متوازن رکھ سکتا ہے اور روس کے ساتھ تاریخی شراکت داری کو کس قیمت پر برقرار رکھے گا۔ دوسری جانب روس کو بھی خریداروں کی اشد ضرورت ہے۔ چین میں ایئر شو ہو، دبئی کا میلہ ہو یا انڈیا کا ایئر شو، سخوئی 57 کو نمایاں طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ روسی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کئی ممالک نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پہلا خریدار ممکنہ طور پر الجزائر ہو سکتا ہے، مگر ناموں پر خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا واقعی یہ دلچسپی معاہدوں میں بدلے گی یا محض ایک مارکیٹنگ ہے؟ یہ ساری تصویر جنوبی ایشیا کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انڈیا سخوئی 57 خریدتا ہے تو یہ خطے میں طاقت کے توازن پر اثر ڈالے گا۔ پاکستان پہلے ہی J-10C جیسے جدید طیارے شامل کر چکا ہے اور اپنے دفاعی منصوبوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ 5th جنریشن طیاروں کی دوڑ اب محض ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ سفارتکاری، اتحاد اور مستقبل کی جنگی حکمت عملی کی جنگ بن چکی ہے۔ سخوئی 57 کی آزمائشی پرواز دراصل ایک پیغام ہے۔ روس یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بھی اب جدید جنگی ٹیکنالوجی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پابندیوں کے باوجود، دباؤ کے باوجود۔ انڈیا اس پیغام کو کیسے پڑھتا ہے یہ آنے والے وقت میں واضح ہوگا۔ کیا دہلی اس طیارے کو ایک عبوری حل کے طور پر اپنائے گا یا وہ مکمل طور پر مغربی اور مقامی راستہ اختیار کرے گا؟ یہ فیصلہ صرف ایک جہاز کا نہیں ہوگا، یہ آنے والی دہائیوں کی دفاعی سمت کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ناظرین، فی الحال ایک بات طے ہے کہ سخوئی 57 کی یہ پرواز محض فضا میں نہیں ہوئی، یہ عالمی سیاست، دفاعی معیشت اور خطے کی سلامتی کے آسمان پر ایک گہرا نشان چھوڑ گئی ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس سوال پر جمی ہیں کہ کیا انڈیا واقعی روس کے اس جدید پرندے کو اپنے آسمان کا حصہ بنائے گا یا یہ جہاز بھی صرف نمائشوں اور دعووں تک محدود رہ جائے گا؟ وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔